علی پیچھے کھڑے ہیں، رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. مہاجر صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں صرف ایک کپڑے میں جو جسم کے اوپر ہے، ساتھ میں کچھ لائے نہیں. گھر، زمین، بکریاں، اونٹ سب مکے میں چھوڑ کے آ گئے، سب مکے میں ترک کر گئے. جیسے ہی داخلے مدینہ ہوئے، مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان کے پاس زمین بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، گھر بھی ہے، باغ بھی ہے، وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کون کتنے دن تک کھانا کھلائے گا. نبی نے کیا کیا پتا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر ایک اخوت نامہ پڑھا. کیا انٹرنیشنل بردرہڈ قائم کیا، اخوت نامہ. کیا کہا؟ ایک مہاجر ایک انصار ہاتھ ملا کر تم دونوں بھائی، اب کیا ہوگا کہ میرا باغ آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں، 2 بکریاں ہیں ایک بکری تم رکھ لو تمہاری زندگی گزرنے لگے، میرا آدھا گھر تم لے لو، میرے 2 اونٹ ہیں ایک تم لے لو. اس طرح اپنا مال ڈیوائیڈ کر لو تاکہ جو قربانی دے کے آئے ہیں وہ بھی اسٹیبل ہو جائیں، وہ بھی قائم ہو جائیں اور وہ بھی کھانے کمانے کے قابل ہوں اور یہ معاشرہ آگے بڑھے. نبی نے اس سوچ سے مہاجر اور انصار میں کیا کیا؟ اخوت نامہ پڑھا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. غور کیجئے، ابو بکر صدیق فلاں کے بھائی، عمر فاروق فلاں انصار کے بھائی، فلاں مہاجر فلاں کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں کا بھائی، سب کو بھائی 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 بنایا اور سب کو بھائی بنا کے کہا جاؤ. سب چلے گئے اپنے اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، کوئی اونٹ لینے، کوئی بکری لینے، کوئی باغات کا آدھا حصہ لینے، کوئی زمین لینے، جائیداد لینے، سب چلے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہا بچے. جب پلٹے تو پیچھے علی کھڑے تھے، آنکھ میں آنسو. کہ یا علی کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. سب سے اخوت پڑی، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. سرکار میں تنہا رہ جاؤں گا. اب دیکھیں سب کو صحابہ کا بھائی بنا رہے تھے. حدیث ہے حدیث، جیسے علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، نبی کہتے ہیں یا علی تجھے میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ذرا غور سے سنیے گا، میں کہوں یا رسول اللہ مہاجر اور انصار بھائی ہوئے، انصار کے پاس 2 بکریاں تھی، ایک دے دی، باغ تھا آدھا دے دیا، اونٹ تھے آدھے دے دیے. آپ بھی مہاجر، علی بھی مہاجر، آپ نے علی کو کیا دیا؟ اس لیے کہ اس بھائی چارے اخوت کا مقصد اصلی تھا اپنی کچھ چیزیں دینا، اپنے مال میں حصہ دینا، اپنی جائیداد میں حصہ دینا، اپنی وراثت میں حصہ دینا. تو علی کو آپ نے کیا دیا؟ تو آواز آئے گی تو نے دیکھا نہیں، بچپن سے تو علی ہی کو دے رہے ہیں. پیدا ہوئے چہرے کی زیارت کا شرف دیا، علی بھوکے ہوئے لعاب دہن کی غذا دی، 4 مہینے کے ہوئے اپنے بستر پہ لا کے سلایا، انگلی پکڑ کے علی کو چلنا سکھایا، سب سے پہلے اللہ بولنا بتایا، کلمہ پڑھنا سکھایا. شب ہجرت اپنی بستر پہ لٹایا، اپنی امانتیں دی. سبحان اللہ، زور سے کہیے نا سبحان اللہ. شب ہجرت بستر پہ لٹایا، اپنی امانتوں کا امین بنایا، یہاں تک کہ شب ہجرت گزری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر کر کے مسجد قباء کے مقام پہ پہنچے، وہاں انتظار کرنے لگے. یا رسول اللہ مدینے میں چلیے نا، بچے انتظار کر رہے ہیں، عورتیں انتظار کر رہی ہیں، مائیں بہنیں انتظار کر رہی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے اے حاجیوں یہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء، یہاں نبی نے نماز پڑھی تھی. میں کہتا ہوں سارے سفر میں نبی نے نماز پڑھی تھی، ہر جگہ مسجد نہ بنی. یہی مسجد کیوں بنی؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے، جب اس مقام پہ نبی پہنچے مدینے کی سرحد کے پاس، کہا اب یہاں ٹھہرو، جب تک علی آئے گا نہیں محمد مدینے میں جائے گا نہیں.
بابا یہ آپ سے چھپایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہاں نماز پڑھی تھی. میں نے کہا غار ہیرا میں بھی نماز پڑھی تھی, غار ثور میں بھی نماز پڑھا تھا, سفر میں بھی نماز پڑھی تھی. وہاں مسجد نہیں بنائی, یہاں کیوں بنائی؟ یہاں اس لیے بنی کہ وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا جب تک علی آئے گا نہیں میں محمد مدینے میں جاؤں گا نہیں. یا رسول اللہ کیوں؟ تاکہ امت کو مزاج محمدی کا پتہ چل جائے, مزاج نبوت کا پتہ چل جائے. جہاں پر علی ہو نہیں, محمد جاتے نہیں. ارے جب شہر گاؤں میں علی نہ ہو, رسول نہیں جاتے, تو جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں رسول کیسے چلے جائیں گے؟ ارے حیدری بہت عمدہ ماشاءاللہ, بہت عمدہ. دیکھیے گا علی بستر سے اٹھے, یہاں کہتے ہیں علی اٹھے صبح, رسول اللہ نے جو امانتیں دی تھی ساری امانتیں جلدی جلدی لوٹا دی. لو جاؤ جاؤ, اور علی چلے آئے. اچھا آپ وہ لوگ ہیں جو پانی کو ابھی تک ممم کہتے ہیں, ہاں روٹی کو ابھی ٹٹ کہتے ہیں, ٹٹو کہتے ہیں. بولیے ارے کسی نے کوئی جرم کر دیا ہو اور مقدمہ لکھ دیا گیا ہو, پولیس پہنچے گی اور مجرم نہ ملے تو گھر والوں کو پکڑ کے لے جائے گی, چلو تم, وہ آئے گا تو چھوٹو گے. بھائی لے گیا, باپ لے گیا, گھر کے آدمی لے گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ فلاں ملا نہیں, وانٹڈ ہے, اس لیے گرفتار کیا گیا ہے. جیسے ہی بستر رسول پر پہنچے ہیں شب ہجرت سارے مشرک علی ملے. چھوڑ دیا علی جاؤ تم نہیں, اشارہ کر کے ابو البختری نے کہا ابو جہل کو تم باتوں میں لگاؤ, میں پیچھے سے گردن ماروں, ایک نقصان کر دوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سپورٹ کرتے تھے نا, اور سپورٹ کریں کیوں نہیں کریں؟ 30 سال کے رسول ہوئے تو علی پیدا ہوئے, 40 سال کے رسول ہوئے اعلان نبوت فرمایا, علی 10 سال کے ہو گئے. 30 سال کا غیب رہا. کیوں غیب رہا؟ کہ صرف اس لیے غیب رہا کہ اللہ جانتا تھا عورتیں گھروں میں بیٹھیں گی, مرد قریب نہیں آئیں گے, بچوں کو رسول کے پیچھے لگا دیں گے. یہ مشرکین مکہ وہ پتھر پھینکیں گے, برا کہیں گے, راستے میں کچر جو ہے وہ کوڑا بچھائیں گے, معاذ اللہ نبی کو چڑھائیں گے. نبی تبلیغ شروع کریں گے, لا الہ الا اللہ, وہ تالیاں بجائیں گے, شور کریں گے, اور ہم کہیں گے بچے ہیں, یہ شریعت رچیں گے, بچے ہیں. تو ان بچوں کو روکنے کے لیے کعبے میں 30 سال کے بعد ایک بچہ پیدا کیا گیا جس کا نام علی مرتضیٰ ہے. کہ اب جب نبی نکلتے گھر سے تو عرب کی آوارہ ماؤں کے بچے نبی کے پیغام نبوت میں خلل ڈالنے کے لیے گھروں سے کوڑا کرکٹ لے کے نکلتے, تالیاں بجاتے, شور کرتے کہ پیغام نبوت نہ پہنچے. تو ابو طالب کے گھر سے 10 سال کا ایک بچہ نکلتا, کوہنی کی مدد سے کسی کی پسلی توڑی, کسی کا جبڑا توڑا, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا منہ توڑا, کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر. آج مشرکوں نے کہا وقت اچھا ہے, بدلہ لے لو. ابو البختری نے تلوار کھینچی اور پیچھے لا کے تلوار رکھ دی. آگے سے ابو جہل گفتگو کر رہا ہے باتیں, پیچھے سے چاہا کہ تلوار ماروں. علی نے ابو جہل سے گفتگو کرتے کرتے, وہ کہہ رہا تھا محمد کہاں ہے, یہ کہہ رہے تھے علی ہمیں دے کے سونپ کے گئے تھے جو ہم بتائیں. اور پیچھے ایک تماچا پنڈے ہاتھ کا لگایا, کہتے ابو البختری بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا, بے ہوش ہوا, سب بھاگے. کہ اسے روکے کیسے؟ کہ ایک بات میں علی رک جائیں گے, کہ یہ محمد عربی کی امانت کو لے کے بیٹھے ہیں, ایک ایک کو امانتیں واپس کر رہے ہیں. ایک آدمی ایک پارٹی کھڑی کرو, وہ کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اتنے 1000 درہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے, اے علی تم امانتدار ہو, لاؤ امانت کو. اور یہ دے نہیں پائیں گے تو ان کو روک لیں گے. شریعت دیکھیے آپ, اور یہیں سے تقریر شروع. جیسے ہی علی نکلے باہر, وہ ادھر سے آ گیا ایک شخص, نام تھا عمر بن وائل ثقفی. کہ مجھے جانتے ہو کہاں تم تاجر ہو,
پیسے والے بزنس مین ہو. کہ ایک وقت میں نے آپ کے نبی کو محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنے 1000 درہم دیے تھے, وہ لاؤ دو. علی نے کہا میرے پاس تو نہیں. کہ پھر اس کا مطلب جانے نہیں دیں گے تم, امانت دو تو جاؤ. علی ٹھہر گئے. علی نے کہا امانت دی تھی کوئی گواہ ہے؟ کہاں ہے؟ 4 گواہ ہیں. کہ کون کون؟ کہ طلحہ, اکرمہ, ابو جہل. گواہ دیکھ رہے ہیں نا, عبد الکعبہ. 4 گواہ ہیں میرے پاس. علی نے کہا بلاؤ. عرب کے سرداروں کو بلایا گیا کعبے میں. علی کعبے میں آئے اور 4 گواہ آ گئے. کہ کیا کہتے ہو؟ تو عمر کھڑے ہو کے کہتا میں نے اتنے 1000 درہم آپ کے مالک کو, آپ کے نبی کو دیا تھا, وہ واپس لوٹاؤ. یہ 4 گواہ ہیں. علی نے کہا ٹھہر جاؤ. عمر کو بلایا, لے گئے مقام ابراہیم پر کھڑا کیا, اور ساتھ میں 2 سردار بھی تھے. کہا بتاؤ تم نے کس ٹائم میرے آقا کو دیا تھا امانت؟ کہا مغرب کا وقت ہونے والا, سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ملا, میں نے ان کو امانت دی, انہوں نے اپنے خادم کو دی, وہ گھر لے کے گیا. کہا یہیں کھڑے رہے. ابو جہل کو بلایا, کعبے کے دوسرے کونے پہ لے کے گئے. کہ بتاؤ کب دیا تھا امانت؟ وہ کہتا صبح کا وقت تھا, محمد عربی کہیں سے آ رہے تھے اور راستے میں مل گئے تو امانت دے دی. وہ اپنی عبا میں چھپا کے رکھ لیا انہوں نے. کہا اچھا یہیں کھڑے رہنا. اکرمہ کو لے کے اگلے کونے پہ گئے. کہ بتا کب لیا تھا؟ کہ رات کا وقت تھا, میں اکیلا تھا اور میرے سامنے دیا تھا. کہ 4 نے الگ الگ گواہی دی. اب علی نے تلوار کھینچی. میں کہا یا علی, اتنے کافروں کے بیچ میں, اتنے مشرکوں کے بیچ میں تم اکیلے تلوار کھینچ کے کیا کرو گے؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو علی مسکرا کے کہیں گے انہی کے سامنے میرے بابا بھی تلوار کھینچتے تھے. یہ ادا میں نے اپنے بابا ابو طالب سے سیکھا ہے. جب ان کی تلوار باہر آتی تھی یہ گھروں میں جاتے تھے. آج علی کی تلوار باہر آئے گی, یہ جہنم میں چلے جائیں گے. ابو طالب علیہ السلام, مدد ابو طالب علیہ السلام. میرے عزیزان محترم, اگر شب ہجرت پہ گفتگو کی جائے تو ایسی کئی محفلیں درکار ہوں گی. یہاں علی نے سارا مسئلہ نپٹایا اور پیدل چلے. وہاں نبی جہاں مسجد قبا ہے انتظار علی کر رہے ہیں. کہ 2 دن گزر گئے, علی آتے نظر آئے, پاؤں میں چھالے ہیں, کانٹے چبھ گئے ہیں. آ کے علی بیٹھ گئے. حضور تھک بہت گیا. اب سنو, سیرت ابن ہشام سے جملے پڑھ رہا ہوں. نبی محترم نے علی کا پیر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا, اپنا لعاب دہن علی کے چھالوں میں, علی کے پیر کے زخموں میں لگانے لگے. سمجھیں, علی کے پیروں میں تھے چھالے. رسول نے پیر علی کا اپنے گود میں رکھا اور اپنے مقدس لعاب کو لگانا شروع کیا. ارے جنگ بدر میں جب صحابی کی ٹانگ ٹوٹی تھی اور نبی نے لعاب لگایا, صحابی کہتے ہیں پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہو گیا. اب علی کو جب لعاب لگایا تو کیا ہوا؟ کہ پہلے مکے مدینے کے دھرتی پہ چلتا تھا, لعاب لگا کے مصطفیٰ نے کاندھے پہ بلند کیا ہے. تو اب فرش سے لے کر عرش تک علی کی زیریں لگی ہیں, علی کی نگاہوں کے سامنے. بے شک, بے شک.